بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کی ویڈیو میں قارئین کے عبقری رسالے میں شائع ہونے والے طبی ٹوٹکے اور شیخ الوظائف کے قلم سے چھپنے والے طبی موتیوں کے موضوعات پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ ایک بہن اٹک سے اپنا تجربہ تحریر کرتی ہیں۔ کوڑ تنبا کی پٹی، لا علاج زخم، چند دنوں میں بالکل ٹھیک۔ محترم قارئین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے زمین پر بے شمار ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو بظاہر عام نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کے اندر حیرت انگیز شفا چھپی ہوئی ہے۔ انسان کی عقل کبھی کبھی جدید علاج میں ان قدرتی نعمتوں کو بھول جاتی ہے جو صدیوں سے ہمارے بزرگوں کے مجرب خزانے رہے ہیں۔ آج میں ایک ایسا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں جس نے ہمیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ میرے شوہر کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک تکلیف دہ پھوڑا نمودار ہوا۔ پہل ہم نے معمولی زخم سمجھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ پھوڑا بڑھتا چلا گیا۔ نہ صرف سوجن میں اضافہ ہونے لگا بلکہ چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہونے لگی۔ پاؤں میں جلن، درد اور سوزش نے زندگی کو مشکل بنا دیا۔ جب ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے تو تشخیص سن کر ہمارے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ انفیکشن اب خطرناک ہو چکا ہے، فوری آپریشن کر کے انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ یہ الفاظ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ ایک چھوٹے سے زخم نے زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی پریشانی اور خوف نے دل و دماغ کو جکڑ لیا۔ شوہر کی پریشانی، علاج کا خرچ، ذہنی دباؤ اور گھریلو معاملات اور بہت سے مسائل اچانک آن پڑے۔ ایک بزرگ خاتون کے سینے کا راز۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ عطا فرمایا۔ محلے کی ایک نیک سیرت بزرگ خاتون جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں نے انہیں باتوں باتوں میں اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے ایک سادہ سا نسخہ بتایا جس کی تاثیر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پہاڑی علاقوں میں ایک جڑی بوٹی پائی جاتی ہے جسے کوڑ تنبا کہتے ہیں۔ یہ خربوزے جیسے ہوتی ہے، لیموں کے سائز اور کانٹے دار جھاڑیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بوٹی مختلف قسم کے پھوڑوں اور زخموں کے لیے آزمودہ شفا رکھتی ہے۔ اس جڑی بوٹی نے جان بچا لی۔ یہ جڑی بوٹی ہمیں پنساری کی دکان سے مل گئی۔ شوہر نے اللہ کا نام لے کر یہ نسخہ آزمایا۔ چند دن کے اندر پھوڑا ختم ہونا شروع ہو گیا، زخم خشک ہوا، سوجن بھی کم ہو گئی اور پھر تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ وہ انگوٹھا جو ڈاکٹروں کے مطابق کاٹنا ضروری تھا، مکمل طور پر تندرست ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے بار بار سوال کیا کہ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے بنائے ہوئے قدرتی علاج کی کرامت ہے۔ آج کئی برس گزر چکے ہیں، الحمدللہ دوبارہ کبھی یہ مسئلہ نہ ہوا۔ ہم نے سیکھا کہ جو چیزیں ہمارے بزرگ استعمال کرتے تھے وہ محض دیسی ٹوٹکے نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے مجرب راز تھے۔ مکمل نسخہ نوٹ فرما لیں۔ کوڑ تنبا کے درمیان سے 2 ٹکڑے کریں، پھر ایک ٹکڑا صبح، دوسرا شام پھوڑے یا زخم پر پٹی کے ذریعے باندھیں۔ ایسا کرنے سے چند ہی دنوں میں پھوڑا خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قارئین، اس ویڈیو میں جو دوسرا موضوع ہم آج جس پہ بات کریں گے وہ شیخ الوظائف کا ایک قیمتی موتی جو وہ ہر رسالے میں لا کے چھاپتے ہیں۔ ایک دوا 21 فائدے۔ نمبر 1، جس کو کھانسی ہو، بلغمی کھانسی اور کسی طرح بھی نہ رک رہی ہو، اس دوا کا قہوہ پیے جیسے چائے کا قہوہ بناتے ہیں۔ دن میں 2-3 بار چسکی چسکی کھانسی رک جائے گی۔ نمبر 2، وہ بخار جو دن ڈھلے آتا ہو، رات رہتا ہو، صبح ختم ہو جاتا ہو، یا وہ بخار جو کبھی آتا ہو کبھی چلا جاتا ہو،
یا وہ بخار جو ہڈیوں کے اندر ہو، بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، اس کے لیے اس کا قہوہ بہت مفید ہے۔ نمبر 3، دست رک نہ رہے ہوں، اس کو کوٹ کر چٹکی چٹکی ہر 10 منٹ کے بعد کھائیں، دست ختم ہو جائیں گے تو پھر وقفہ بڑھا دیں۔ بچوں کے دست ہوں یا بڑوں کے، بچوں کو چھوٹی چٹکی، بڑوں کو چوتھائی یا آدھا چمچ پانی کے ہمراہ۔ نمبر 4، ایسی پیاس جو کسی چیز سے ختم نہ ہو رہی ہو، وہ پیاس جس میں پانی پی پی کر پیٹ پھول گیا ہو اور پیاس ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت مفید اور مؤثر ہے۔ اس کا پاؤڈر چوتھائی چمچ دن میں چند بار استعمال کریں اور منہ میں رکھ کر اس کو چوستے رہیں۔ خون کی خرابی اور اس سے ہونے والے امراض۔ نمبر 5، ایسے لوگ جن کے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا ہو، کھٹا، کڑوا، کسیلا، میٹھا کچھ بھی محسوس نہ ہوتا ہو، کچھ پتہ نہ چلتا ہو، ان کے لیے اس کو منہ میں ملنا، چٹکی بھر کھانا، منہ میں رکھ کر چوسنا از حد مفید ہے۔ نمبر 6، خون خراب ہو اور خون میں خرابی کی وجہ سے پھوڑے، پھنسی، خارش، داد، چنبل اس کے لیے بہت کمال چیز ہے۔ حتیٰ کہ چہرے کے دانے، داغ دھبے کسی چیز سے ختم نہ ہوتے ہوں، بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو چوتھائی چمچ سے 1 چمچ دن میں چند بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ نمبر 7، دست کسی طریقے سے اور اسہال کسی طرح سے نہ رک رہے ہوں، اس کو چوتھائی یا آدھا چمچ استعمال کریں۔ ایسے لوگ جن کے اسہال اس طرح خطرناک ہوں، جسم کا پانی ختم ہو گیا ہو اور نڈھالی انتہا تک پہنچ چکی ہو۔ نمبر 8، پیٹ کے کیڑے ایسے کہ اگر دوائیں کھائیں تو کیڑے ختم، اگر دوائیں چھوڑ دیں تو کیڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے پیٹ کے کیڑوں کے لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے، حتیٰ کہ پیٹ کو دھو دیتا ہے، کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کے انڈے اور بچے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آدھا چمچ 3 سے 5 بار پانی کے ہمراہ کھائیں۔ گیس، تبخیر، بادی، ڈکار اور جلن میں مفید۔ نمبر 9، بہت اعلیٰ درجے کا ہاضم ہے۔ ہاضمہ میں اکیلی دوا بہت بہترین ہے۔ پیس کر کھانے کے ساتھ آدھا چمچ پانی کے ہمراہ بچوں بڑوں میں مقدار خوراک کی کمی بیشی کر لیں۔ ہاضمہ کے لیے بہت بہترین ہے۔ پیٹ پھولنا، گیس، تبخیر، بادی، ڈکار، جلن، تیزابیت کے لیے لاجواب ہے۔ نمبر 10، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، بے رغبتی رہتی ہے، کھانا سامنے آتے ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سے اکتاہٹ، گھبراہٹ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ اکیلی دوا نہایت فائدہ مند ہے۔ طریقہ وہی، آدھا یا 1 چمچ دن میں چند بار پانی کے ہمراہ لیں۔ نمبر 11، دل کے امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں تو ختم ہو جائیں یا محفوظ رہیں، دل کے مریض کو ایک تقویت ملے اور دل کی گھبراہٹ ختم ہو، سانس پھولنا، سیڑھیاں چڑھنا یہ نہ ہو، تو اس کے لیے اس کا آدھا چمچ چند بار پانی کے ہمراہ بہت فائدہ مند ہے۔ بالوں کے مسائل اور تکلیف دہ بیماریوں سے چھٹکارا۔ نمبر 12، بالوں کا گرنا، 2 شاخہ ہونا، وقت سے پہلے سفید ہونا، گنجا ہو جانا یا بالوں کا نہ بڑھنا، ان تمام مسائل کے لیے 3 بڑے چمچ اس کا سفوف لیں اور 3 کلو پانی میں ابالیں۔ 10 منٹ کے بعد اس پانی کو رکھ دیں، اس سے ہلکا ہلکا بال دھوئیں۔ تقریباً اس پانی سے آدھا گھنٹہ بال دھوئیں، تھوڑا ڈالیں، پھر ملیں، پھر تھوڑا ڈالیں، بہت لاجواب چیز ہے۔ نمبر 13، ایسے لوگ جن کو پسینہ نہیں آتا، کتنے بے شمار ہیں۔ ان کو روگ صرف یہی ہے کہ انہیں پسینہ نہیں آتا، اور پسینہ نہ آنا خود ایک بہت بڑی بیماری اور تکلیف ہے۔ ان کے لیے یہ کمال چیز ہے، چند بار دن میں اس کا قہوہ پئیں۔ نمبر 14، رکے ہوئے پیشاب کے لیے جو کسی دوا سے نہ آتا ہو، اس کو ابال کر رکھیں، اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں۔ اگر سردی ہو تو اس کو گرم کر کے وقفے وقفے سے چند بار پئیں۔
پوشیدہ امراض کے لیے لاجواب نسخہ۔ نمبر 15، سوزاک کے مریض جب وہ پیشاب کرتے ہوں تو ان کی چیخ جلن، اس کے لیے بھی اس کا گرم قہوہ یا ٹھنڈا پلانا موسم کے مطابق اور دن میں بار بار پلانا بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 16، آتش کے مریض جب مقام خاص پر زخم ہو جاتے ہیں، وہ اگر اس کا سفوف آدھا چمچ دن میں 3 سے 5 بار چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت لوگوں نے اس کو فائدہ پایا ہے۔ نمبر 17، بچھو یا سانپ کاٹ گیا ہو، اس کو بار بار چسوانا، اس کا قہوہ جوش دے کر پانی بار بار پلانا، حتیٰ کہ قے آ جانا پھر پلانا، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 18، پیٹ میں مروڑ اٹھیں، بار بار حاجت، تکلیف، اس کے لیے اس کا سفوف ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ پانی مستقل تھوڑا تھوڑا کر کے ہر 10 منٹ کے بعد پلاتے رہیں، پیٹ کے مروڑ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 19، اس کو سردائی کی طرح گھوٹیں، جیسے سردائی گھوٹتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور گھوٹتے جائیں۔ یہی پھر گھوٹا ہوا اگر سردائی کی طرح پلائیں تو جن خواتین کو دودھ نہیں آتا ان کو دودھ آئے گا اور دودھ بچہ سیر ہو کر پیے گا۔ نمبر 20، اگر اس کی جڑ کو اکھاڑ کر اس کو پیس کر بچے والی ایک رنگ کی گائے جس کا رنگ ایک ہو، اس کے دودھ کے ساتھ چند بار دن میں چند دن پلائیں۔ نمبر 21، اس کو بالکل باریک پیس کر پاؤڈر کپڑے سے چھان کر اس کا بہترین منجن تیار ہوتا ہے۔ دانتوں کے امراض کے لیے دنیا کا ہر ڈاکٹر جہاں تھک گیا ہو وہاں اس کا منجن آخری درجے کا صحت مند دانتوں کی دلیل ہے۔ اس دوا کا نام ہے ناگر موتھا۔ یہ ایک جڑ ہے جو بہت لاجواب ہے، پنساری سے عام ملتی ہے، کوئی مہنگی نہیں۔ بس اس کو دھو لیں، چھاؤں میں کسی کپڑے پر سکھا کر خشک کر لیں، پھر اس کو استعمال میں لائیں۔ قارئین، اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔